بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 20 اور ٹاپک ہے پروگرامنگ لینگویجز. پریویس لیکچر میں ہم نے اس DLC پڑھا تھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کیا ہوتی ہے اور ہم نے کس طرح سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کے جتنی بھی فیز ہے وہ ہم نے ڈسکس کی کہ آپ نے سب سے پہلے کون سا فیز آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے, پھر آپ نے کس طرح, تو ایک اسٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے, موو کرنا ہے, مطلب آپ نے فارورڈ نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے, چلے جانا ہے. تو وہی اسٹیپ کو جب آپ نے امپلیمنٹیشن فیز میں جب آ جائیں گے تو آپ نے وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پروگرامنگ لینگویج آپ نے کیا کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ نے اسی کے تھرو آپ نے امپلیمنٹیشن کرنا ہے. تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پروگرامنگ لینگویج کیا چیز ہے, ہم نے کیوں اس کو یوز کرنا ہے. تو جب ہم سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرتے ہیں یا ہم نے سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے تو ہم نے اس میں جو پروگرامنگ لینگویج کا جو رول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ہم نے کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم نے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے. تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پروگرامنگ لینگویجز کیا چیز ہے اور اس کے کیا مطلب ہے, اس کے ٹائپس کیا ہوتے ہیں, اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ اس پروگرام کا کیا مطلب ہے. ادھر ہمارے پاس ہے پروگرامنگ, تو ہم نے سب سے پہلے اس کو پروگرام کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پروگرام کا کیا مطلب ہے. تو ادھر میں نے لکھا ہے کہ پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ سیٹ آف انسٹرکشنز, آپ نے کیا کرنا ہے, انسٹرکشن کا مجموعہ آپ نے سیٹ کرنا ہے, اس کو ہم پروگرام کہتے ہیں. فرض کر لے ایک سافٹ ویئر ہے, اس میں ہمارے پاس ایسے بٹنس ہوتے ہیں یا لنکس ہوتے ہیں کہ جب اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک نیو ونڈو اپیئر ہو جاتا ہے یا اس سے کچھ فنکشنز یا کچھ ٹاسک پرفارم ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کے بیک سائڈ پہ ہمارے پاس جو چیز ہو رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پروگرام کہتے ہیں. اور پروگرام کا کیا مطلب ہے, سیٹ آف انسٹرکشن. یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, انسٹرکشنز ہوتے ہیں, ہدایات ہوتے ہیں. جب بھی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو اس کلک کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ انسٹرکشن آپ نے پرفارم کرنا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پروگرامز کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہوتا ہے سافٹ ویئر. تو سافٹ ویئر کا یہ مطلب ہے کہ سیٹ آف پروگرامز, یہ ہمارے پاس پروگرامز کا مجموعہ ہوتا ہے. پروگرام بیسیکلی ہمارے پاس انسٹرکشنز کا مجموعہ ہوتا ہے اور سافٹ ویئر ہمارے پاس پروگرامز کا مجموعہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ملٹیپل پروگرام جب کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس کیا بن جاتے ہیں, سافٹ ویئر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے پاس فوٹوشاپ ہے تو یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے, لیکن آپ نے ہر چیز میں اور اس میں تو سارے کیا ہوتے ہیں, فنکشنز ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ فنکشن اپلائی کرنا ہے. جس طرح ہمارے پاس Ctrl+C, تو یہ ہمارے پاس ایک کیا ہوتے ہیں, ایک پروگرام ہوتے ہیں. اس کے بیک سائڈ پہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے, انسٹرکشن کس طرح چل رہا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ملٹیپل پروگرامز کو آپ نے کمبائن کرنا ہے, اس سے ہمارے پاس کیا بن جاتے ہیں, سافٹ ویئر بن جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں پروگرامنگ لینگویج کی طرف کہ اب پروگرامنگ لینگویج کیا چیز ہے, ہم نے کیوں اس کو یوز کرنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے, پروگرامنگ لینگویج از اے نوٹیشن designed to connect instruction to a machine or a computer. بیسیکلی ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس کا جو پروسیسنگ ہوتا ہے, یا آپ نے جو اس میں ہارڈ ویئر لیول کا جو پروسیسنگ یا اسٹرکچر یا آرکیٹیکچر ہے, تو آپ نے سارا کچھ 0-1 میں کرنا ہے. تو ہر کسی کے پاس تو 0-1 کا نالج نہیں ہے, مطلب کمپیوٹر ایکسپرٹ بھی ہے تو اس کے پاس بھی اس کا نالج نہیں ہے, کیونکہ آپ نے سارا کچھ 0-1 میں کس طرح لکھنا ہے. تو اسی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے انسٹرکشنز ڈیفائن کرنا ہے, ڈیزائن کرنا ہے تھرو دا پروگرامنگ لینگویج. آپ نے پروگرامنگ لینگویج کو کے تھرو آپ نے کیا کرنا ہے, ہارڈ ویئر کو یا مشین کو آپ نے کیا کرنا ہے, نوٹیشن کے تھرو آپ نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ نے یہ چیز پرفارم کرنا ہے. پھر اس کے لیے ہم ٹرانسلیٹر وغیرہ یا انٹرپریٹر اور کمپائلر اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک مطلب جو ہیومن لینگویج ہے آپ نے کیا کرنا ہے, مشین لینگویج میں کنورٹ کرنا ہے. تو وہ الگ چیز ہے, ہم اس طرح ہم ڈسکس کریں گے اس کا کیا مطلب ہے. لیکن پروگرامنگ لینگویج دا نوٹیشن ڈیزائن ٹو کنیکٹ انسٹرکشنز ٹو ا مشین اور کمپیوٹر. آپ نے وہی نوٹیشن آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس ایسی نوٹیشنز ہے, ایسی پروگرامنگ سینٹیکس ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اسی کے تھرو ہم نے مشین کے ساتھ کیا کرنا ہے, کنیکشن سیٹ کرنا ہے. پروگرامنگ لینگویج آر مینلی یوزڈ ٹو کنٹرول دا پرفارمنس آف اے مشین اور ایکسپریس الگورتھمز. فرض کر لے میں نے اس طرح ایک پروگرام سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے ایک ہی ویلیو دینا ہے, یا فرض کر لیں ایک ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے یا کیلکولیٹر آپ کنسیڈر کر لیں, تو اس میں آپ نے ایک ویلیو پٹ کرنا ہے, پھر دوسرا پٹ کرنا ہے, اس کے بیچ آپ نے آپریٹر لگانا ہے, پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ یا ریمائنڈر وغیرہ جو بھی ہے. تو آپ نے اس کے لیے کس طرح کا, فرض کر لیں میں نے ایک ویلیو پٹ کیا کہ 34 اور دوسرا میں نے پٹ کیا 45, اور میں نے کیا کرنا ہے, اس کو میں نے ایڈ کرنا ہے.
تو آپ نے یہ انسٹرکشن آپ نے کس طرح سسٹم کو آپ نے کہتے ہیں آپ نے اس کے لیے الگورتھم آپ نے وہی الگورتھم پروگرامنگ لینگویج کے تھرو آپ نے کیا کرنا ہے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو پھر سسٹم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان پٹ دیتا ہے اور ہم نے ان پٹ لینی اور پھر ہم نے اس کے اوپر کون سا پروسیسنگ کرنا ہے, آپریشن کرنا ہے, پلس کرنا ہے, مائنس کرنا ہے, ملٹیپلائی کرنا ہے, ڈیوائڈ کرنا ہے, یا جو بھی اسکوائر لینی ہے یا اسکوائر روٹ یا جو چیز بھی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے وہی چیز آپ نے کنٹرول کرنا ہے تھرو دا الگورتھم. الگورتھم کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز کو کیا کرنا ہے امپلیمنٹ کرنا ہے. الگورتھم ہمارے پاس یہ ہمارے پاس بالکل ایک سیکوینس ہوتا ہے کہ ہم نے پہلا اسٹیپ کون سا پرفارم کرنا ہے, پھر کون سا کرنا ہے, پھر کون سا آپ نے اسٹیپس لکھنے ہیں اور پھر آپ نے وہی اسٹیپس پروگرامنگ کے تھرو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, لاجک کے تھرو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم آتے ہیں کلاسیفیکیشن آف پروگرامنگ لینگویج ہے. ہمارے پاس جو پروگرامنگ لینگویج ہے وہ کتنی کلاسز میں کلاسیفائڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے ہمارے پاس یہ تو بیسڈ آن دا لیول آف ابسٹریکشن دے کین بی کلاسیفائڈ انٹو ٹو کیٹیگریز. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس کا کیٹیگرائزیشن ہم نے اس کے لیول پہ کیے, کیونکہ اس میں کچھ لینگویجز ایسے کہ وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اور کچھ ایسی لینگویج ہے کہ مطلب وہ ڈیفیکلٹی اس میں نہیں, آپ نے صرف اس کا کنسیپٹ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کنسیپٹ بھی سیکھ لیں اور اس میں آپ نے یہ جس طرح ہم لو لیول پہ مطلب وہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ اس کو کنسیپٹ بھی سمجھ آ جائے تو پھر بھی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, لنک کی کوڈ آپ نے اس کے لیے لکھنا ہے. تو اسی وجہ سے اس کا ہم کیا کریں ایبسٹریکشن, کہ ہم نے ایبسٹریکشن کے بنا پہ ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن کی. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے لو لیول لینگویج. لو لیول لینگویج کیا چیز ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لو لیول لینگویج سے مطلب کیا مطلب اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم نے کس طرح اس کو لو لیول لینگویج کہتے ہیں یا ہم نے کس طرح لو لینگویج ہم نے اپلائی کرنا ہے, کہاں پر ہم نے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیٹ پرووائڈس نو ایبسٹریکشن فرام دا ہارڈ ویئر اینڈ اٹس ریپرزینٹڈ ان 0 اور 1. یہ اس کو ہم مشین لینگویج بھی کہتے ہیں, سسٹم لینگویج بھی کہتے ہیں یا بائنری لینگویج اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کو ہم ایک اور جو جنرل نام ہے اس کا ہمارے پاس کیا ہے, لو لیول لینگویج ہے. یہ ہمارے پاس اس میں ایسی ایبسٹریکشن نہیں ہے کہ آپ نے سارا کچھ ہارڈ ویئر کو سکھانا ہے, مطلب آپ نے سارا کچھ ہارڈ ویئر لینگویج میں لکھنا ہے جس کو ہم لو لیول لینگویج کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے پاس جو ریپرزنٹیشن ہوتا ہے وہ کیا ہے, ہمارے پاس 0 1 ہے, وچ آر مشین انسٹرکشن. کیونکہ ہمارے پاس جو مشین جو ٹاسک پرفارم کرتا ہے وہ سارا کچھ 0 1 میں کرتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں, مشین لینگویج کہتے ہیں یا مشین انسٹرکشنز کو ہم کہتے ہیں. اس کے ایگزامپلس ہمارے پاس ہوتا ہے مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج. یہ ہمارے پاس لو لیول لینگویج کے ایگزامپلز ہیں. فرض کر لیں ایک ہمارے پاس ایک لائن ہے, فرض کر لیں ہم لکھتے ہیں کہ ABC. تو اس کے لیے بھی آپ نے 4 بٹس کوڈ لکھنا ہے, اس کے لیے بھی آپ نے 4 بٹس لکھنا ہے, اس کے لیے بھی آپ نے 4 بٹس لکھنا ہے. تو 4 + 4 8 + 4 = 12. ٹوٹل آپ نے کتنے بٹس لکھنے ہیں, 12 بٹس لکھنے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے 12 0 1 فرض کر لیں ہمارے پاس اس ABC کا کوڈ ہے 0 1 1 0 0 0 ایٹسٹرا, ہمارے پاس یہ کوڈ ہے. تو یہ آپ نے صرف ان 3 کریکٹرز کے لیے آپ نے اتنے کوڈ لکھنے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایک لائن ہے یا ایک پیراگراف ہے یا ایک پیج یا ایک پورا بک آپ نے یا آپ نے ایک پورا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے, تو پھر آپ کو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس ایک کے لیے کون سا کوڈ لکھا اور کہاں پر میں نے لکھا ہے. تو یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. یہ مطلب ہیومن انڈرسٹینڈیبل سے مطلب وہ باہر ہے. آپ نے اس کو ہیومن انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, کچھ یاد کر سکتے کہ میں نے کیا لکھا ہے, کہاں پر لکھا ہے اور کون سی لائن میں نے یہ چیز لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, یہ ہمارے پاس لو لیول لینگویج ہوتا ہے. لو لیول لینگویج کہ یہ بالکل مشین لینگویج ہوتا ہے, مطلب مشین کا جو لینگویج ہوتا ہے 0 1. تو آپ نے سارا کچھ کس چیز میں لکھنا ہے, 0 1 میں لکھنا ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس لو لیول لینگویج. پھر ہمارے پاس ہے ہائی لیول لینگویج. یہ اس سے مطلب تھوڑا ہیومن کا جو کنسیپٹ ہے, مطلب جو میں نے فرض کر ایک پروگرام ڈیزائن کرنا تو میں نے اپنی لینگویج میں نے کیا کرنا ہے, ڈیزائن کرنا ہے. یا اب ہم ڈسکس کریں کہ اس کے ایگزامپل میں ہم ڈسکس کریں کہ کون سی لینگویج میں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے. That allows a programmer to write the program which are independent of a particular type of a computer. یہاں پر ایک چیز مینشن ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پروگرامر. پروگرامر کا یہ مطلب ہے جو کوڈنگ کرتا ہے. کوڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے جو انسٹرکشن سیٹ کرنا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, آپ نے جو پروگرام ڈیفائن کرنا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پروگرامرز کہتے ہیں. فرض کر لیں میں نے ایک الگورتھم ڈیزائن کی اور وہی الگورتھم آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے.
تو جو امپلیمنٹیشن جو الگورتھم کا امپلیمنٹیشن کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروگرامر کہتے ہیں. اور پروگرامر کے پاس اس کا جو سینٹیکس کا جو مطلب نالج ہے یا جو لاجک کا نالج ہے تو ٹھیک ہے، تو وہ ان کے پاس ہے کہ ہم نے کس طرح اس الگورتھم کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے، ہم نے کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہر کسی کے پاس مطلب میرے پاس اگر آپ نے یہاں پہ جس طرح میں نے لکھا ہے کہ 34 اور 45 کو میں نے ایڈ کرنا ہے تو ہر کسی کے پاس الگ الگ لاجک ہوگا. کوئی اس طرح کو اس کے لیے انسٹرکشن لکھتے، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح، ٹھیک ہے. تو ہر کسی کے پاس الگ الگ کیا ہوتے ہیں؟ لاجک ہوتے ہیں، اور وہ اسی لاجک کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں؟ امپلیمنٹ کرتے ہیں. They are closer to human language than machine language. جس طرح ہم نے لو لیول لینگویج میں بات کی کہ ہمارے پاس وہ ہیومن انڈرسٹینڈیبل سے مطلب باہر ہے، ادھر ہم نے پوائنٹ میں کہ وہ بالکل ہیومن انڈرسٹینڈیبل کا جو لینگویج ہوتا ہے وہ اس سے بالکل زیادہ کیا ہوتا ہے؟ کلوز ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے پاس ہیومن انڈرسٹینڈیبل لینگویج ہے. ہیومن انڈرسٹینڈیبل کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے سارا کچھ پلین لینگویج میں لکھنا ہے. جس طرح ہمارے پاس انگلش ہوتا ہے تو آپ نے سارا کچھ انگلش، مطلب انگلش ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اسٹینڈرڈ لینگویج ہوتا ہے، تو آپ نے سارا کچھ کیا کرنا ہے؟ انگلش میں مطلب آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. پھر ہمارے پاس جو سافٹ ویئرس میں ایسے ٹرانسلیٹرس ہوتے ہیں کہ آپ نے مطلب وہ اس کا لینگویج آپ چینج کر سکتے ہو، تو ہمارے پاس یوزر ویو میں آتے ہیں. لیکن اس کے بیک سائڈ پہ ہمارے پاس جو چیز بھی ہوتا ہے، جو کوڈ بھی وہ ہمارے پاس انگلش میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. When writing a program in a high level, the whole attention needs to be paid to the logic of the program. جب بھی آپ نے کوئی چیز آپ نے پروگرامنگ کے تھرو امپلیمنٹ کرنا تو اس کے لیے آپ نے سارا کچھ اٹینشن آپ نے لاجک کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس لاجک میں کوئی مسئلہ آتا تو پھر ہمارے پاس جو سارا پروسیجرز ہوتا ہے یا جو سارا فلو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اٹینشن لاجک کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. A compiler is required to translate a high level language into a low level language. ادھر ہمارے پاس 0 ہے تو اس کے لیے کوئی ٹرانسلیٹر نہ کوئی کمپائلر، یا مطلب اس کو ٹرانسلیٹر ہمارے پاس ایک کمپائلر ہوتا ہے، ایک انٹرپریٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہاں پر آپ کے پاس آپ نے سارا کچھ 0 میں تو اس کی ضرورت بھی نہیں کہ آپ اس کے لیے مطلب کوئی ٹرانسلیٹر یوز کر لیں. ٹھیک ہے. فرض کر لیں ٹرانسلیٹر کا یہ مطلب ہے کہ ایک فرض کر لیں یہاں ہمارے پاس اگر جنرل ایگزامپل ہم لے لیں تو ایک چائنیز پرائم منسٹر ہے، ایک پاکستانی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ چائنیز بولتا ہے، ادھر وہ اردو بولتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے بیچ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ٹرانسلیٹر کو آپ نے بٹانا ہے. تو وہ اس سے مطلب وہ سنتا ہے، پھر اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے پھر اس سے، اور پھر ہمارے پاس اس کے بیچ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسلیشن کرتا ہے وہ. تو اسی طرح اگر آپ نے یہاں پہ کوئی ہائی مطلب آپ نے کچھ ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہے تو آپ نے کس طرح مشین کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے. تو آپ نے اس کے لیے کمپائلر یا انٹرپریٹر آپ نے یوز کرنا ہے. کیونکہ ہیومن کا جو لینگویج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ مشین لینگویج میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. جب مشین لینگویج میں کنورٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں؟ پروسیسنگ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس کون سا چیز ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ کمپائلر ریکوائرڈ ہوتا ہے. ہائی لیول لینگویج کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے سی لینگویج ہوتا ہے، سی پلس پلس ہوتا ہے، جاوا ہوتا ہے، پی ایچ پی ہوتا ہے، پائتھن، سی شارپ ایٹسٹرا. ہمارے پاس اور بھی بہت زیادہ لینگویج ہے، لیکن یہ ایسی لینگویج ہے جو پاپولر لینگویج ہے. ہم زیادہ تر یہ جاوا ڈیسک ٹاپ ایپس کے لیے، سی پلس پلس بھی ڈیسک ٹاپ ایپس کے لیے ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں، پی ایچ پی ویب سائٹ کے لیے، پائتھن ڈیسک ٹاپ اور ویب سائٹ دونوں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح ہمارے پاس سی شارپ بھی اسی طرح ہے. تو ہر لینگویج ہمارے پاس کچھ اس میں 2 قسم کے پھر ہم وہ اپلیکیشن ڈیولپ کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس آن لائن ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ آف لائن ہوتا ہے. آف لائن کا یہ مطلب ہے کہ ہم زیادہ تر وہ سسٹم پہ انسٹال کرتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس فوٹو شاپ، کورل یا ایم ایس ورڈ، ہمارے پاس جو ایم ایس آفس ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن یا ڈیسک ٹاپ لینگویجز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے انٹرنیٹ کے تھرو آپ نے کوئی چیز کیا کرنا ہے؟ ایکسیس کرنا یا سیٹ کرنا، آپ نے سرور کے ساتھ جو کمیونیکیشن کرنا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسکرپٹنگ لینگویجز. اس طرح ہمارے پاس پی ایچ پی، پائتھن، جاوا میں بھی سی شارپ، ہمارے پاس سی شارپ میں بھی ایسی چیزیں. ٹھیک ہے. تو ان چیز کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ ایک ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس سرور سائڈ لینگویج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویجز کے. پروگرامنگ لینگویج کے مطلب یہ تو ہمارے پاس کلاسیفیکیشن ہے کہ آپ نے کتنی کلاس میں آپ نے لینگویجز کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کلاسیفائی کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں ٹائپس کی طرف کہ ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویج کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیر آر 3 ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج. پی ایل کا مطلب ہے پروگرامنگ لینگویجز. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے پاس کتنے ٹائپس ہیں؟ 3 ٹائپس ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے پروسیجر لینگویج یا پروسیجرل لینگویج. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم ڈسکس کرتے ہیں. آلسو نون ایز تھرڈ جنریشن لینگویج.
تھرڈ جنریشن لینگویج کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس جب سسٹم ڈیولپ ہو گیا تو اس میں ہمارے پاس جو تھرڈ جنریشن کا جو سسٹم ہے تو اسی کے اوپر مطلب جو اس وقت ہمارے پاس یہ لینگویج بھی کیا ہو گیا ڈیولپ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں تھرڈ جنریشن لینگویج کہتے ہیں. And procedure a program is designed using procedures. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے پورا پروسیجر آپ نے کیا کرنا ہے لکھنا ہے, تو اس کے لیے آپ نے لنک کی کوڈ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں پروسیجر لینگویج کہتے ہیں. پروسیجر کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے سٹارٹ سے لینے مطلب اینڈ تک آپ نے ایک ایک سٹیپ کو آپ نے کیا کرنا ہے ڈیفائن کرنا ہے. اس میں آپ ری یوزیبلٹی آپ نہیں کر سکتے. آپ نے ایک ایک چیز کو آپ نے لکھنا ہے, آپ نے ایک ایک چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے ڈیفائن کرنا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں پروسیجر لینگویج کہتے ہیں. A procedure is a sequence of instruction having a unique name. آپ نے جو چیز ڈیفائن کرنا تو اس کے لیے آپ نے یونیک نیم مینشن کرنا ہے. وہی انسٹرکشن کے لیے آپ نے یونیک نیم مینشن کرنا ہے. یونیک نیم کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی وہ پروسیسنگ کر یا کوئی چیز آپ نے سیٹ کرنا تو وہی ریفرنس کے اوپر وہی یونیک نیم اس کے لیے کیا ہوگا ریفرنس ہوگا. تو اس ریفرنس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں وہ سارا کچھ پرفارم کرتے ہیں. The instruction of the procedure are executed with the reference name. تو وہی بات ہے کہ جب بھی آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ میں کہا ہے کہ آپ نے اس کو رن کرنا ہے تو وہ پھر اسی ریفرنس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں وہ مطلب اس کے مطلب وہ اس کے چینجز جو پرفارم یا فنکشن پرفارم ہو یا جو چینجز میں آتے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہی ریفرنس نیم کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے. اور ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یونیک نیم ہوتا ہے. اس کے ایگزامپل ہمارے پاس ہے فورٹران, کوبال, پاسکل, ایڈا اینڈ سی لینگویج. وہ ہمارے پاس اولڈ لینگویجز ہے. تو یہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹف لینگویجز ہے. ٹف لینگویجز کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی بالکل مشین لینگویج کے ساتھ مطلب میش کر رہا ہے. لیکن یہاں پر ہمارے پاس سارا کچھ 0-1 میں, لیکن ادھر ہمارے پاس 0-1 میں نہیں. آپ نے صرف اس کے لیے آپ نے سمبل یا یونیک نیم آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یوز کرنا ہے. ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے نان پروسیجرل. نان پروسیجر کا کیا مطلب ہے also known as fourth generation language. اس کو ہم fourth generation language کہتے ہیں. ٹھیک ہے. The order of instruction is not important. اس میں آپ نے آرڈر کو آپ نے مطلب اتنا اہمیت نہیں دینا کہ آپ نے سارا کچھ آرڈر میں لکھنا ہے. جس طرح ہم نے ادھر پروسیجر میں ہم نے آپ نے ایک ایک چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے آرڈر میں آپ نے ایک چیز کو ڈیفائن کرنا ہے. لیکن ادھر ہمارے پاس وہ امپورٹنس نہیں ہے کہ آپ نے سارا کچھ آرڈر میں لکھنا ہے, سیکوینس میں لکھنا ہے. اس میں سیکوینس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. The important is given only what to be done. آپ نے صرف امپورٹنٹ اسی چیز کو دینے کہ آپ نے کون سی چیز پرفارم کرنی ہے, کون سی چیز ہمارے پاس پرفارم ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں مین رول ہوتا ہے. اس پروگرامر رائٹس انگلش لائک انسٹرکشن ٹو ریٹریو ڈیٹا فرام آور ڈیٹا بیس. فرض کر لیں ایک پروگرامرز ہوتا ہے. پروگرامرز کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے انسٹرکشن کو سیٹ کرنا ہے. تو پروگرامرز کیا کرتے ہیں وہ صرف ڈیٹا بیس سے کیا کرتے ہیں ڈیٹا ریٹریو کرتا ہے. فرض کر جس طرح آپ لوگ موبائل میں کیا کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے کنٹیکسٹ میں آپ نے کوئی چیز مطلب کوئی نمبر سرچ کرنا کہ فرض کر لیں احمد ہے. تو یہاں پر یا اس طرح ہمارے پاس ایک احمد ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سرچ پہ کلک کرنا ہے. تو سرچ کا کیا مطلب ہے کہ وہ یہاں پر وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ لنک ہے. تو وہ یہاں پہ وہ کوئری سینڈ کرتے ہیں اور کوئری ہمارے پاس کس فارم میں ہوتے ہیں. فرض کر لیں ہم نے اس طرح لکھنا ہے کہ سلیکٹ اسٹار فرام کنٹیکٹس ویئر نیم از ایکول ٹو یہ احمد ہے. فرض کر اس کو یہ مینشن ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس اسٹرکچر ایک نان پروسیجر لینگویج. آپ نے سارا کچھ صرف انگلش میں لکھا ہے لیکن سسٹم کو کس طرح پتا چلتا ہے کہ اس کے لیے یہ چیز ریکوائرڈ ہے. تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں نان پروسیجر لینگویج کہتے ہیں. یا فرض کر لیں واٹس ایپ میں. تو واٹس ایپ میں آپ نے کیا کرنا ہے فرض کر لیں ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے اس میں آپ نے مانو سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یا جو چیز بھی آپ نے اس میں سرچ کرنا ہے تو پھر آپ نے جو چیز سرچ کرنا ہے تو اسی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کوئری سیٹ کرنا ہے. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں انسٹرکشن کہتے ہیں. لیکن وہ انسٹرکشن ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے. آپ نے سارا کچھ انگلش پلین ٹیکسٹ میں لکھنا ہے یا پلین لینگویج میں آپ نے لکھنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آپ نے ڈیٹا بیس سے کیا کرنا ہے ڈیٹا کو آپ نے ریٹریو کرنا ہے. مور فرینڈلی پروگرام ڈیولپمنٹ ٹول. یہ ہمارے پاس ایک ایسا ٹول ہے کہ وہ بہت زیادہ یوزر فرینڈلی مطلب ہر کوئی یہ سیکھتا ہے اور مطلب اس کے اوپر وہ کام کر سکتے ہیں. اس کے ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے SQL. SQL کا مطلب ہے اسٹرکچر کوئری لینگویج. اور ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے RPG ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گرافیکل ریپرزنٹیشن کے لیے جو پروگرام یوز ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے یہ چیز یوز کرنا ہے. تو آپ نے سارا کچھ آپ نے کیا کرنا ہے پلین انگلش میں آپ نے یا پلین ٹیکسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے ڈیفائن کرنا ہے. لاسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام. اس کو ہم شارٹ کٹ کیا کہتے ہیں اوپس کہتے ہیں. اوپس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل ہمارے پاس جتنی بھی جو لارج
سافٹ ویئرس ہوتے ہیں یا جو لارج سسٹم ہوتے ہیں یا جو لارج ویب سائٹ ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، گوگل ہے، جو بھی ہے، تو یہ سارا کچھ ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام میں بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس میں یہ ڈیولپ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ The OOPS concept was introduced in the late of 1960s. 1960s کے اینڈ میں ہمارے پاس کیا ہو گیا، یہ 1960s کا یہ مطلب ہے کہ 1961 سے لے کر 1969 تک اس کے بیچ ہمارے پاس یہ جو اس کا جو OOPS کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ But now it has become the most popular approach to develop software. آج کل آپ نے جو سافٹ ویئر بھی ڈیولپ کرنا تو آپ نے OOPS کے تھرو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ڈیزائن کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے تھرو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے۔ In OOPS software developed by using a set of objects. جس طرح آپ نے ادھر ایک چیز کو آپ نے مطلب کیا کرنا ہے، آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، آپ نے جس طرح ہم نے بات کی کہ ہائی لیول لینگویج، پروسیجر لینگویج، تو پروسیجر لینگویج میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک چیز کو آپ نے سیکوینس میں آپ نے کیا کرنا ہے، لکھنا ہے۔ ادھر بھی آپ نے سیکوینس میں لکھنا ہے، لیکن آپ نے اتنا کوڈ نہیں لکھنا جتنا آپ نے پروسیجر میں لکھنا ہے۔ آپ نے ہر چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیفائن کرنا ہے، لیکن ادھر ہمارے پاس ایسی چیز ہے، آپ نے صرف آبجیکٹس کو ڈیفائن کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو ری یوزیبلٹی آپ نے ادر کلاسز میں یا آپ نے وہی آبجیکٹ کا اپنے دوسری فنکشن یا میتھڈز میں آپ نے کیا کرنا ہے، یوز کرنا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کوڈ ری یوزیبلٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Once an object for any program design, جب آپ نے ایک دفعہ مطلب ایک آبجیکٹ کو ڈیزائن کیا، مطلب آپ نے سیٹ کیا، تو it can be reused in any other program. آپ اور پروگرام میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کوڈ ری یوزیبلٹی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح آپ نے پروسیجر میں آپ نے ایک چیز کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، اگر آپ نے وہی چیز مطلب دوسری جگہ پہ اس کی ضرورت آئے تو پھر آپ نے دوبارہ وہیں پر آپ نے کیا کرنا ہے، یوز کر آپ نے پورا کوڈ لکھنا ہے۔ لیکن آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام میں اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ آپ نے یہ ڈیزائن کی تو پھر آپ اور پروگرام میں بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس کا ریفرنس آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، OOPS کہتے ہیں، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ۔ اس کے ایگزامپلس ہمارے پاس ہوتے ہیں C++، جاوا، PHP، C#، پائتھن ایٹسٹرا۔ یہ ہمارے پاس اس کے ایگزامپلز ہے کہ آپ نے جب بھی ہائی لیول، آپ نے جب بھی آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ نے اسی لینگویجز کے تھرو آپ نے کیا کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس میں ہمارے پاس کلاسز اور آبجیکٹس ہوتے ہیں، اس میں ہمارے پاس انہیریٹنس، پولیمارفزم، انکیپسولیشن وغیرہ یہ سب چیز میں ہمارے پاس، یا پولیمارفزم، یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز کے، پروگرامنگ لینگویجز کیا چیز ہوتا ہے، اس میں کلاسیفیکیشن کیا ہوتا ہے کہ کتنے کلاسز میں وہ ہم نے کلاسیفائی کیا، اور پھر ہم نے اس کا ٹائپس پڑھے کہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے لو لیول لینگویج کلاسیفیکیشن، دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ہائی لیول لینگویج کلاسیفیکیشن۔ پھر ہم ٹائپس ہم نے پڑھے کہ ایک ہمارے پاس پروسیجر لینگویج ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس نان پروسیجر ہوتا ہے، اور لاسٹ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام، اس کو ہم شارٹ کٹ OOPS کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم نے انشاءاللہ پروگرامنگ ٹولز پڑھنا ہے۔ تھینک یو۔